ایک تاجر نے شادی کی دوسری اور زندگی بھر اپنی دوسری شادی چھپائے رکھی. عجیب و غریب واقعہ ہے یہ. پرانے زمانے کا واقعہ ہے, اچھے زمانے کا واقعہ ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ اس واقعے کی ایسی خوبصورت باتیں جب آپ کے سامنے میں بیان کروں گا آپ خود حیران ہوں گے, آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا بعض باتوں پر. ایک تاجر تھا کپڑے کا اور بڑا اچھا نیک دل آدمی تھا. تو وہ اس کی ہنسی خوشی زندگی بسر ہو رہی تھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. یہ کپڑے کے تاجر ہوتے ہیں عام طور پہ ان کے پاس خواتین بھی بہت ساری آتی ہیں. جیسے ہمارے اسلام آباد کے دوست, ان کے پاس ایک خاتون آئی, لڑکی آئی ینگ سی, اور اس نے دعوت گناہ دے ڈالی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. قیامت کے 50,000 سال کے دن میں جب کہ اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, اس دن اللہ کے عرش کے سائے تلے وہ شخص, وہ نوجوان بھی ہوگا جس کو خوبصورت حسین لڑکی دعوت گناہ دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ لڑکا لڑکی کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس کو پھانسنے کی کوشش کر رہا ہے, نہیں, لڑکی خود دعوت گناہ دے رہی اور یہ کہے انی اخاف اللہ, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے 50,000 سال کے دن میں, 50 سال نہیں بھائی, 100 سال نہیں, 50,000 سال کے دن میں جبکہ اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اور زمین نے پاؤں پکڑے ہوں گے اور زمین سے یہ شخص جکڑا ہوگا اور ہل نہیں سکے گا جب تک ان سوالوں کا جواب نہ دے. اس 50,000 سال کے دن میں اس کو سخت دھوپ میں کھڑا ہونا پڑے گا. لیکن جو شخص ان پیاری صفات والے ہوں گے تو اللہ پاک ان کو اس دھوپ سے بچا کر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ابھی گرمی آتی نہیں ہے, ہم پہلے سے پنکھے کولر اے سی کا بندوبست کر لیتے ہیں کہیں گرمی نہ لگ جائے. او بھائی ابھی تو گرمیاں آنے میں 2 مہینے باقی ہیں, پتہ نہیں تو گرمیوں تک بچے یا پہلے ہی چل بسے, تو پہلے سے بندوبست کر رہا. یہ اس دفعہ کی گرمی تجھے ملنا یقینی نہیں ہے, یہ ممکن ہے ملے نہ ملے, لیکن قبر کی گرمی یقینی ہے, قیامت کی گرمی یقینی ہے اور جہنم کی گرمی یقینی ہے. اگر بندوبست نہ کر کے گیا, نیک اعمال کی ٹھنڈک ساتھ نہ لے کر گیا, تو قبر میں, حشر میں, جہنم میں تجھے وہ گرمی سہنی پڑے گی. اللہ پاک ہم سب کی دنیا کی گرمی سے, قبر کی گرمی سے, حشر کی گرمی سے, جہنم کی گرمی سے حفاظت فرمائے. اللہ پاک اس کے برعکس جو دنیا آخرت کی راحتیں ہیں اور رحمتیں ہیں اور ٹھنڈک ہے, اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس شخص نے اس کو جھٹک دیا. اس نے کہا میرا تبلیغی, میں داڑھی والا, تجھے مجھے شرم نہیں آئی مجھے ایسی بات کرتے ہوئے. پھر اس نے اس سے کہا اگر میں تیرے سے نکاح کر لوں تو؟ اس نے کہا مجھے اور کیا چاہیے. اس نے کہا پھر, یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ کتنی کروڑوں عورتیں جو مردوں سے زائد ہیں اور سارے مرد ایک نکاح پر اتفاق. اب تو کتنے کروڑوں مرد ایسے ہیں نکاح کرتے ہی نہیں, نکمے ہیں جی, بے نکاح پھرتے رہتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جو ہمیں بس ضرورت ہی نہیں نکاح کرنے, وہ اپنے سیاسی لیڈر کی اتباع کرتے ہیں. او بھائی سیاسی لیڈر کی اتباع نہیں کرنی, حضور کی اتباع کرنی ہے. حضور فرمانے النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو اعزاز اور آخرت میں اکرام لینا چاہتے ہیں اور جنت کے بڑے درجات لینا چاہتے ہیں, حضور کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے, ان کے لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس پانے کے لیے یعنی ان کو حضور کی اتباع میں نکاح کرنے ہوں گے, ایک سے زائد بلکہ کرنے ہوں گے. تو کروڑوں عورتیں مردوں سے زائد ہیں, تو سارے مرد ابھی نکاح کر لیں تو بھی کروڑوں عورتیں بچ جائیں گی. وہ کدھر جائیں گی؟ اللہ نے ان کے لیے حلال راستہ بنایا ہے. تو اس نے, ہمارے اس دوست نے تو خیر اس سے نکاح نہ کیا, لیکن وہ جو کپڑے کے تاجر جس کا میں واقعہ سنا رہا تھا, اس کپڑے کے تاجر نے اللہ کی رضا کے لیے کہیں ضرورت محسوس ہوئی اس لڑکی کی یا بے سہارا عورت کی, اس سے چپکے سے نکاح کر لیا. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو خفیہ دوستیاں لگاتے ہیں. تو خفیہ دوستیاں لگانا حرام ہے, ناجائز ہے, بالکل سخت جرم ہے, سخت جرم. یعنی بے نکاح کسی عورت کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں, اس کی باتیں سننا مزے لینے کے لیے وہ بھی جائز نہیں. نکاح کرنے کے لیے اللہ پاک نے 2 3 4 کی اجازت دی ہے. تو اس نوجوان نے, اس تاجر نے اللہ کی رضا کے لیے اس بے سہارا عورت کا سہارا بن گیا اور اس سے نکاح کر لیا. تو اب جب نکاح کر لیا تو اس کی جو پہلی بیوی تھی اس کو محسوس ہوا, بہت نیک دل خاتون تھی, اللہ والی خاتون تھی,
اس کی نیکی کا آپ واقعہ سن کے حیران ہو جائیں گے. کیا عظیم خاتون تھی. اس کو شوہر کی چال ڈھال بدلتی محسوس ہوئی. اس نے اپنے گھر میں جو کام والی بڑھیا آتی تھی خالہ, اس کے ذمہ لگایا بھی وغیرہ تحقیق کرو کیا مسئلہ ہے. تو اس نے تحقیق کی اور اس نے پیچھا کیا تو تفصیلات سامنے ہیں کہ اس نے نکاح کر رکھا ہے خفیہ, اور یہ چپکے سے وہاں جاتا ہے دن میں کسی وقت میں چلا جاتا ہے وہاں. تو وہ اللہ کی پیاری بندی, نیک بندی, پہلی بیوی, اس نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سوچا کہ میرے شوہر نے اپنا حق استعمال کیا ہے. اللہ پاک نے اس کو 2 3 4 شادیوں کرنے کی اجازت دی ہے, اور اس میں میرے سے پوچھنا. اللہ پاک نے قرآن میں, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں کوئی ایسا ارشاد نہیں ملتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ پہلی بیوی سے اجازت لو, اجازت دے تو پھر نکاح کرو, ایسا کوئی ارشاد نہیں ملتا. تو اس لیے بیوی نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے, دینداری کا ثبوت دیتے ہوئے, شوہر نے اپنا جو شرعن حق تھا اس کو استعمال کرنے پر اس پر کوئی اعتراض نہیں, کوئی احتجاج نہیں, کوئی پریشانی نہیں, خاموشی اور صبر کے ساتھ اس نے پہلے سے زیادہ بڑھ کر حسن سلوک شروع کر دیا اور حسن سلوک سے پیش آتی رہی. اب کچھ عرصہ جب گزرا تو اس طرح گزرتا گیا تو پتہ نہیں کتنے برس کے بعد اس تاجر صاحب کا انتقال ہو, اور اس نے پوری زندگی موت تک اپنے شوہر کے سامنے یہ ظاہر تک نہیں ہونے دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے شادی کر رکھی ہے. اللہ اکبر, کیا عظیم خاتون. تو جب وہ زندگی پوری کر کے اللہ کے پاس چلا گیا تو اب وراثت میں بہت بڑی مالیت چھوڑ کے گیا, بڑی جائیداد, بڑا پیسہ چھوڑ کے گیا. اب اس اللہ کی نیک بندی نے, اللہ کی پیاری بندی نے پورا حساب کیا کہ وراثت میں 2 بیویاں ہوں تو ایک بیوی کو کتنا حق ملتا ہے. تو وہ جتنا کروڑوں روپے تھے, جتنے بھی تھے پیسے, وہ اس کا حساب کتاب کر کے وہ ایک تھیلی میں باندھ کر اس کے پاس بھجوا دیا کہ اس کو خط لکھا کہ بہن مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ میرے شوہر نے آپ سے نکاح کر رکھا ہے, اور چونکہ اس نے شرعن حق استعمال کیا تھا تو مجھے حق نہیں پہنچتا تھا کہ میں اپنے شوہر پر اس بات پر اعتراض کروں یا اس پہ لڑوں جھگڑوں. اس لیے میں نے الحمدللہ اپنے شوہر کو کچھ تک محسوس تک نہیں ہونے دیا, اور میرے شوہر انتقال کر گئے ہیں. تو چونکہ آپ بھی اس کی بیوی ہیں تو شرعن آپ کا اتنا حق بنتا ہے جو میں آپ کو بھجوا رہی ہوں, آپ اس کو قبول کر لیجیے. اللہ اکبر, کتنا خوبصورت زمانہ تھا, کیا نیک زمانہ تھا. وہ اللہ کی بندی, وہ اس سے بڑھ کر اللہ کی نیک بندی تھی. بلکہ آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا کہ ان دونوں خواتین میں سے, پہلی بیوی دوسری میں سے, کون زیادہ اللہ کی نیک بندی ہے, اور کون زیادہ اس کے کس کا عمل زیادہ اللہ کے ہاں رضا والا آپ کو زیادہ لگ رہا ہے, یہ آپ ہمیں ضرور بتائیے. اب اس دوسری اللہ کی بندی نے کیا کیا؟ اس اللہ کی بندی نے جوابی خط لکھا کہ میری بہن مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ اتنی عظیم خاتون ہیں کہ آپ کو جب کہ شوہر کی شادی کا پتہ بھی لگ گیا تھا, آپ نے شوہر کو بھی کچھ نہیں کہا, میرے ساتھ بھی کوئی احتجاجی معاملہ نہیں کیا, اور آپ نے صبر شکر کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. اور پھر مزید یہ کہ ان کی وفات کے بعد ان کا جو ترکہ تھا, ان کے جو وراثت تھی, اس میں جو میرا حق کروڑوں روپے آپ مجھے بھجوا رہی ہیں, آپ کی طلاق کے لیے عرض ہے کہ آپ کے شوہر نے کچھ عرصہ پہلے مجھے طلاق دے دی تھی کسی وجہ سے, تو میں اس کے نکاح میں نہیں رہی, لہٰذا جب وہ نکاح میں اس کے میں نہیں رہی تو اب یہ جتنا بھی مالیت ہے اس میں میرا کوئی حق نہیں بنتا, یہ سارے کا سارا مال آپ کو مبارک ہو, اور میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں کہ میں اس میں جو ہے نا اس کو لینے میں معذور ہوں. تو وہ الحمدللہ اس نے واپس بھجوا دیا. تو اب دیکھو جی کتنی عظیم لوگ تھے, کیا عظیم زمانہ تھا, کیا خوبصورت زمانہ تھا, کیا حسن سلوک کا ماحول تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ریاست مدینہ کا نام لینا جو ہے نا, نام لینا آسان ہے, لیکن ریاست مدینہ والے مبارک نیک اعمال, ان اعمال کو بنانا مشکل ہے. اگر دیکھو آج جو ہے نا, آج جو ہے حقوق کی جنگ ہو رہی ہے, حقوق لینے کی جنگ ہو رہی ہے, حقوق دینے کی جنگ نہیں ہو رہی. اب وہ جو ہے نا پہلی بیوی وہ اس کو حق اس کا دینا چاہ رہی ہے, اور دوسری بیوی جو ہے وہ بھی اس کا حق اس کو واپس دینا چاہ رہی ہے, میرا نہیں تیرا ہے, وہ نہیں میرا نہیں تیرا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو دینے پہ تلی, آج سب لینے پہ تلے. تو ریاست مدینہ میں جب خوبصورت ماحول ہوتا تھا تو سب کے سب لوگ جو ہے لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوتے تھے. اگر مدینہ طیبہ کی پیاری بستی میں
سبحان اللہ، الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ تو مدینے والے مبارک اعمال، نیک اعمال دنیا کے کسی خطے میں شروع ہو جائیں تو اللہ پاک اسی میں وہ مبارک رحمتیں برکتیں اللہ پاک نازل فرما دے۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی محلے والے ایمان تقویٰ دو چیزیں حاصل کر لیں تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ تو آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازوں کا کھلنا اللہ تعالیٰ نے ایمان اور تقوی کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایمان اور تقوی ہمارے محلے کے مردوں میں عورتوں میں خود بخود نہیں آتا، محنت کوشش چاہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، محنت کوشش کر کے اپنے پورے علاقوں میں ایمان تقوی کی فضا بنائیں۔ پھر کیا ہوگا، جیسے ریاست مدینہ میں تھا، اگر مدینہ طیبہ میں 1000 لوگ رہتے تھے تو ایک بندہ 999 کی خیر خواہی کے جذبے سے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اور 999 اس ایک کو خیریں پہنچانے پہ تلے ہوئے تھے۔ تو جب ایک دوسرے کو خیر پہنچانے کا جذبہ ہو تو اللہ کی قسم دنیا میں جنت کا مزہ آتا ہے، دنیا میں جنت کا مزہ آتا ہے۔ تو اللہ پاک سے ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ایسا مبارک ماحول، نیک ماحول دوبارہ ہم میں چالو فرما دے، اور اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کی ساری خیر و برکات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہم نے اپنے پاکستان میں ریاست مدینہ کا ماشاءاللہ نام تو لے لیا، اللہ پاک اس نام کو کام والا بھی بنا دے، اور اللہ پاک ہمیں ریاست مدینہ کی حقیقت بھی نصیب فرما دے۔ باقی پاکستان کی ریاست مدینہ کے ساتھ مناسبتیں تو بہت ساری ہیں، بہت ساری مناسبتیں ہیں، تو اللہ پاک ان مناسبتوں کے مطابق اللہ پاک اس کو باقی ریاست مدینہ بنا دے۔ اللہ پاک کی ذات عالی سے کچھ مشکل نہیں ہے، وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ تو اس میں صرف عمران خان محترم جو ہے انہی کی نیت کرنا کافی نہیں، پورا ملک نیت کرے، پوری قوم نیت کرے کہ ہم نے اپنے ملک پاکستان کو ریاست مدینہ کی نمونہ بنانا ہے، تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کچھ بعید نہیں کہ اللہ پاک ہمیں یہاں ریاست مدینہ والی برکات نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ